الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح لازم ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر لازم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ قائم فرمایا، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب نسل انسانیت کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے یہ رشتہ قائم ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پہ جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعد جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تخلیق فرمائی، تو سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اور پھر جب کائنات ختم ہو جائے گی، یعنی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنت میں بھی جو رشتہ قائم رہنے والا اور اکٹھا رہنے والا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ وہاں پر ماں باپ کی بھی زیارت ہوا کرے گی، اولاد کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، لیکن جس رشتے نے اکٹھے رہنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے مردوں کے کوئی حقوق ہیں کہ وہ عورتوں کے ذمہ لازم ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو مردوں کے ذمہ لازم ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، مرد کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ مرد یہ اپنا ذہن بنا لے کہ یہ جو عورت ہے، جو میری بیوی ہے، یہ میری نوکرانی نہیں، یہ میری زندگی کی ساتھی ہے، یہ میری زندگی کی ہم سفر ہے۔ جب ایک اچھے مرد کا یہ اچھا ذہن بن جائے گا، گھر میں تنازع نہیں ہوگا، گھر میں لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی، گھر میں جھگڑے اور فساد بھی نہیں ہوگا، بلکہ پھر خوشحالیاں ہوں گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین احسنہم خلقا والطفہم باہلی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا، اور پھر فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے انداز سے رہتا ہو، جس کا اخلاق اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، اللہ کے محبوب نے اسے کامل مومن قرار دیا۔ کامل مومن وہ ہے، بلکہ ارشاد فرمایا یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ آغاز میں بھی جب نسل انسانیت کی ابتدا ہوئی یہ رشتہ تھا، جنت میں بھی یہ رشتہ اسی انداز سے برقرار رہے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا پیار والا رشتہ ہے کہ چاہیے کہ ساری زندگی پیار سے گزاریں، محبت سے گزاریں، اور جب ایک دنیا سے چلا جائے دوسرا اس کے لیے دعائے استغفار کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک جو ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، پیارے آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کمال درجے کا پیار و محبت فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے، گھر کے کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں آپ بڑے سخت تھے، آپ کی طبیعت میں بڑی سختی تھی،
لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی عمر ہے یا کوئی اور ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ تو مرد کے ذمہ جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ شریعت اسلامیہ نے مردوں کے ذمہ عورتوں کے جو حقوق بیان کیے، ایک حق یہ بیان کیا کہ مرد اپنی اہلیہ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ شریعت کی پابندی کا حکم دے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھائے، شریعت سے روبردانی نہ کرنے دے، یہ مرد کے ذمہ لازم۔ اسی طریقے سے مرد کے ذمہ لازم ہے جہاں نماز، روزہ، ان چیزوں کی وہ تاکید کرتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی کہتا ہے، وہاں پہ لازم ہے اس کو شریعت کے احکام بھی سکھائے، اس کو طہارت کے مسائل یاد کروائے۔ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے نماز کے مسائل اسے سکھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد باہر جا کے علماء سے مسائل پوچھ سکتے ہیں، عورتوں کے پاس یہ موقع بہت کم ہوتا ہے، عورتوں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، اور طہارت کے مسائل بسا اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شوہر کے علاوہ اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی۔ تو مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ پہلے خود فرض علوم حاصل کرے، حاصل کرنے کے بعد اپنی عورت کو یعنی اہلیہ کو اس کا درس دے، اسے وہ مسائل سمجھائے۔ اگر ایک مرد اپنی اہلیہ کو یہ مسائل نہیں سمجھاتا وہ مجرم ہے، وہ اس کا مجرم ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے سمجھائے۔ اسی طریقے سے مرد کے ذمہ یہ بات بھی لازم ہے کہ اپنی عورت کے لیے پردے کا انتظام کرے، گھر میں بھی پردہ اس کو رہائش دے۔ اسی طریقے سے گھر سے جب باہر نکلے مجبوراً، مثلا میڈیسن لینے جاتی ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہے، اسے پردے کا حکم دے، بغیر پردے کے نکلنے کی اجازت نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو جانتا ہے۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے مجبوراً، تو اس وقت اس کو پردے کا حکم دے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 بندے جہنم میں جائیں گے۔ جس حدیث سے بعد میں یہ فرمایا کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 بندے جہنم میں جائیں گے، اس میں ایک فرمایا کہ ایک عورت کو جب اللہ پاک فرمائے گا تو جہنم میں چلی جا، تیرے برے اعمال تھے، وہ کہے گی مولا میں اکیلی نہیں جانا چاہتی، میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی بھیجا جائے، اس نے مجھے برائی سے کیوں نہیں روکا تھا۔ بھائی کا بھی ذکر آئے گا، بیٹے کا بھی، باپ کا بھی، یعنی یہ 4 رشتے۔ لیکن ابھی جو سر فہرست بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ شوہر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اہلیہ کو برائی سے روکے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن پھنس جائے۔ مرد کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اہلیہ کو رزق حلال سے کھانا کھلائے، رزق حلال سے پہننے کو دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ خود کھائے اپنی اہلیہ کو بھی کھلائے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، خود کھائے تو اس کو بھی کھلائے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے لیے رزق حلال سے انتظام کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اپنے لیے کپڑے لے، اس کے ذمہ لازم ہے، اس کا حق بنتا ہے
اپنی اہلیہ کو بھی سوٹ لے کر دے، اسے بھی کپڑے لے کر دے۔ پھر کیا ارشاد میں فرمایا ولا تضرب الوجہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ اے مسلمان ایک بات ذہن میں رکھ لے، کبھی اپنی اہلیہ کو چہرے پہ مارنا نہ، اس کو چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا، اس کو سزا نہ دینا بلا وجہ کسی بات سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا تقبح، سو برا بلا بھی نہ کہنا۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا اس کو اس کے آباء و اجداد کی وجہ سے پریشان بھی نہ کرو، یعنی کہ کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو کہا جائے کہ تیرا بھائی بھی ایسا تھا، تیری ماں بھی ایسی تھی، تیری تو بہنیں بھی ایسی تھی، تیرے تو پچھلے سارے ہی ایسے تھے، یہ کام نہ کیا جائے۔ یہ جاہلیت کے رسومات ہیں، اسے منع فرمایا گیا۔ فرمایا کہ جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے یہ سارے معاملات ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آج کوئی مرد اٹھ کے اپنی اہلیہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے، اس کو تانے دینا شروع کر دے۔ فرمایا نہیں۔ اور کسی بات کی وجہ سے اگر کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کسی بات کی وجہ سے آپس میں اختلاف معمولی سا ہو جاتا ہے، یہ نہ کہا جائے تو گھر سے باہر نکل جاؤ، نہیں، ولا تہجر الا فی البیت۔ اگر تو نے کسی بات کی وجہ سے فرمایا کہ تھوڑی دیر ناراض ہونا ہی ہے، کوئی حکمت ہے تو کسی اچھائی کی طرف اس کو راغب کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایگری نہیں ہو رہی اور تو تھوڑی دیر اس سے ناراض ہونا ہی چاہتا ہے، تو یہ نہ کہہ کہ گھر سے باہر نکل جا، نہیں، وہ تیری عزت ہے، عزت کو گھر سے باہر نکال دے گا، نہیں۔ فرمایا کہ ولا تہجر الا فی البیت، اس کو گھر میں ہی رکھ، گھر میں ہی رکھ، اس کو گھر میں ہی رکھ، یہ جملہ بھی نہ بول، اپنی زبان سے یہ لفظ بھی ادا نہ کر کہ تو گھر سے باہر نکل جا، نہیں، ایسا نہ کر، اس کو گھر میں ہی رہنے دے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر بندے کے پاس 4 دینار ہوں، 1 دینار وہ جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے، 1 دینار وہ ایک غلام خرید کے آزاد کرتا ہے، اس سلسلے میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار وہ کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور 4تھا دینار وہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، یعنی انہیں کوئی چیز لا کے دے دیتا ہے، کھانے پینے کی چیز لے کر دے دیتا ہے، پہننے کی کوئی چیز لا کے دے دیتا ہے۔ سب سے بہترین جو دینار خرچ ہوا وہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ مرد کے ذمہ یہ بھی لازم ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک کرے کہ جب گھر میں مہمان نہ ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں اس بات کا خصوصی طور پہ دھیان کرنا چاہیے کہ عورتوں کو ان کے حقوق پورے کے پورے دیے جائیں، کوئی کمی نہ کی جائے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک آدمی گیا تو کہنے لگا جناب مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ رمضان شریف ہے تو اچھا سلوک کرنا، نرمی والا سلسلہ کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جناب، جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح کروں گا۔ تو جب وہ جانے لگا تو بزرگ کہنے لگے کہ خیر جو ایک ایسا آدمی بھی تمہارے ماتحت ہے جس کی شاید تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس کے بارے میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ جناب فرمائیے۔ فرمایا کہ اہلیہ، تمہاری اہلیہ تمہاری بیوی تمہارے ماتحت ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں اس کو کھانے پینے پہ اتنا لگا دیا جائے کہ افطاری کے وقت یہ بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، سحری کے وقت یہ بھی بناؤ، اتنی فرمائشیں کر دینا وہ عبادت بھی نہ کر سکے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے بھی نہ کر سکے۔ کام ضرور وہ کرے گی، کہنے لگے کام وہ ضرور کرے گی، لیکن دھیان رکھنا کہیں اس کو ستانا نہ،
زیادہ فرمائشیں نہ کرنا، اس نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، اس نے بھی تراویحیں پڑھنی ہوتی ہیں، جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو اس طرح وہ بھی نمازیں پڑھتی ہے۔ وہ سطح وہ قرآن زیادہ پڑھتی ہو، وہ سطح وہ درود شریف تم سے زیادہ پڑھتی ہو، وہ سطح وہ توبہ استغفار تم سے زیادہ کرتی ہو۔ عمومی ایسی بات ہے بھی، خواتین بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت الحمدللہ کرتی ہیں، تو اس لیے بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا عورتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں چاہیے ہم خواتین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے طریقے کے ساتھ ان سے پیش آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اس طرح ہم کریں گے انشاءاللہ گھروں میں نور پیدا ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔